أشرقت نفسي بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. توفیق الہی سے آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے قصد السبیل کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. تو ہم نے پچھلے اپنے بیان کے اندر تصوف کے حوالے سے کچھ باتیں کری تھیں کہ تصوف کے اندر لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں. وہ غلط فہمیاں کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے. اس کے بعد پھر اپنی اس میں اصلاح کس طرح کرانی ہے وہ ڈسکس کیا کہ اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ ان کو کس طریقے سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. توبہ کی کیا اہمیت ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ ہم نے بات کری تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے. یہ تصوف کے اندر تیسری ہدایت ہے کہ علم دین جو ہے وہ ہمیں لازمی حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سی بھی زبان، اگر آپ کی جو اپنی مادری زبان ہے، بہت ساری مکتوبات موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور اپنی اصلاح کرائیں. ہم نے دوسری ہدایت کے مطابق پچھلے گناہوں سے ہم نے اس میں کہا کہ ہم نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری بجاوری کریں، پوری پابندی کریں، اور اس میں کتنی محنت، مشقت یا دنیاوی نقصان یا لوگوں کی ملامت ہو اس کو برداشت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ دین کا ضروری علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اسی لیے بقدر ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے، میں تو کہتا ہوں پورا علم حاصل کریں. لیکن ظاہر ہے آج کل ہماری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ پڑھ لینا سب کے لیے بہت مشکل ہے. تو بقدر ضرورت شرعی احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو. وہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کریں یا علماء سے زبانی مسائل معلوم کر کے اپنا علم حاصل کریں، یا جو ہے وہ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھ کر وہ علم حاصل کریں. اور اس کے لیے بہت ساری مکتوبات موجود ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے. پھر جو مسئلے سیکھے اب اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کریں. جو مسائل آپ نے سیکھ لیے ان کتابوں کو پڑھ کر یا علماء سے معلوم کر کے یا بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کر، اب وہ جو اعمال آپ نے سیکھے ان پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں. میں نے آپ جو ہے نا وہ اسی پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کی نفسانی خواہشات جو ہے نا وہ کم ہو سکے اور لوگوں کی ملامت جو ہے نا وہ عمل سے مانے نہ. اب 3 باتیں ہو چکی ہیں، 3 ہدایت آ چکی ہیں. اب چوتھی ہدایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ مرشد کی پہچان اور مرشد کی ضرورت. مرشد کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. اب ظاہری اعمال اور ان کے مسائل سیکھنے کے لیے بھی عادتاً استاذ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے ہم نے نماز سیکھنی ہے، ہمیں استاذ چاہیے. اور باقی جو اعمال ظاہرہ ہیں ان کو سیکھنے کے لیے
ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر استاد کے کام درست نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اعمال باطنہ جن میں فرائض و واجبات ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، جو تصوف و طریقت میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کا حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ مطلب اب اعمال ظاہرہ میں تو تھی ہی استاد کی ضرورت، لیکن اعمال باطنہ میں اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے استاد کی جو ہے نا وہ آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اس استاد کو ہم کیا کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں؟ مرشد یا پیر یا شیخ، یا تو ہم اس کو شیخ کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا مرشد ہے۔ اب باطنی رذائل کو سمجھنا اور ان کا علاج کرانا عادتاً شیخ و مرشد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص اس طریق میں قدم رکھے، اس طریقت میں قدم رکھتا ہے جو شخص، اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ و مرشد کی تلاش کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ صحیح شیخ اور صحیح مرشد کا تلاش کرنا، یہ انتہائی مشکل ہے۔ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مرشد کامل ہے؟ اور جب وہ مل جائے تو اس کی طرف رجوع کرے، اس کا دامن تھام لے، اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اور اس کی تعلیم کا پورا اتباع کرے، اس کو فالو کرے، جو وہ تعلیم دے رہا ہے اس کو فالو کرے۔ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکا ہوں کہ خالی پیر سے مرید ہو جانا کافی نہیں ہے، پیر کو یہ سمجھ لینا کہ جی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس سے اصلاح کرانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی پہچان ہے۔ اگر آپ اس کو پہچان جاتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کامل ہے، اور اس کی بھی میں نے کچھ شرائط آپ کو پچھلے اپنے لیکچرز میں بتائی تھی کہ کس طریقے سے آپ پہچانتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لوں گا اس حوالے سے۔ تو بات میری وہاں ادھوری رہ گئی، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اس کی تعلیم کا جو ہے وہ پورا اتباع کرے۔ توبہ، جس کے بارے میں نے آپ کو دوسری ہدایت میں بتایا تھا، دوسری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصوف کے اندر دوسری ایک ہدایت ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں اصلاح کے بعد، کہ جب کوئی اس پر عمل کرنا شروع کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی تکمیل میں جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے؟ پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، پیر و مرشد کی ضرورت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، اور بغیر شیخ کامل کی رہبری کے توبہ بھی مکمل ہونا مشکل ہے۔ شیخ کامل کے بغیر توبہ ہونا بھی مشکل ہے، مطلب اس کا مکمل ہونا بھی مشکل ہے، توبہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ اب پیر کامل کی پہچان میں پھر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پیر کامل وہ ہوگا جس میں یہ باتیں موجود ہوں گی۔ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے موافق دین کا علم ہو اس کو، مطلب دوسروں کو بتا سکے، دین کے بارے میں اس کو معلومات ہو، عقیدے اور عمل اور عادتوں میں وہ شرع کے مطابق ہوں، دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی دنیا کی ایک شاخ ہے۔ کسی کامل پیر کے پاس کچھ دنوں رہا ہو، کسی کامل پیر کے پاس کچھ دنوں تک رہا ہو، اس نے اسٹے کیا ہو، اس کے پاس رکا ہو، اس سے تعلیم حاصل کی ہو، اس سے سیکھا ہو، اور اس کے زمانے میں جو عالم اور درویش منصف مزاج ہیں وہ اس کو اچھا جانتے ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، وہ اس کو اچھا جانتے ہیں، اور عام لوگوں کی نسبت خاص لوگ، یعنی کہ جو لوگ سمجھدار اور دیندار ہوں، اس کے زیادہ معتقد ہیں۔
اس کے زیادہ معتقد، اور اس کے مریدوں میں اکثر مرید شرع کے پابند ہوں اور ان کو دنیا کی تمنا ہو۔ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ کچھ سے کچھ تھوڑے زیادہ ہی میں کہوں گا کہ کچھ زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی تما نہیں ہوتی، دنیا کی تمنا نہیں رکھتے۔ وہ صرف پیر کے پاس آتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی اصلاح کرانے کے لیے آتے ہیں، توبہ کے لیے آتے ہیں، دین میں محنت کرتے ہیں، اور وہ پیر مریدوں کی تعلیم دل سے کرتا ہے، جی سے کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ درست ہو جائے۔ اور اگر مریدوں کی کوئی بری بات دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو ان کو روک ٹوک کر کے سمجھاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرتے رہو، تم مرید تو ہو گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مرید برا کام کرے گا تو اس کا پیر یا اس کا مرشد اس کو روکے گا، جو بھی ممکنہ طریقہ کار ہوگا اس سے اس کی روک ٹوک کرے گا، اور اس کے پاس چند روز بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی آئے۔ آپ اگر اس مرشد کے پاس بیٹھ رہے ہیں، دنیا کی محبت میں کمی آئے گی اور دین سے قربت ہوگی، دین سے اللہ سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی، اور اس کی دنیا کی محبت میں کمی آتی ہے، اور خود بھی وہ ذکر و شغل کرتا ہو۔ وہ پیر کامل جو ہے وہ خود بھی ذکر میں مصروف رہتا ہو، کیونکہ بغیر عمل کے پختہ ارادہ کیے ہوئے تعلیم میں فائدہ نہیں ہوتا، تعلیم میں فائدہ نہیں ہوتا۔ جس شخص میں نشانیاں موجود ہوں، پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر کے پاس جو ہے نا وہ فلانی کرامت ہے، فلانی کرامت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر کوئی کرامت بھی دکھائے، یا پوشیدہ یا آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں اس کو معلوم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا وہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا کہ آئندہ کیا ہوگا، یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ اپنی باطنی قوت سے کچھ کام کر دیتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہ باتیں پیر ولی کے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں۔ اور یہ اس طرح نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ تڑپتے ہیں یا نہیں۔ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ پیر نے اپنے مرید پہ توجہ دی تو وہ تڑپ اٹھا، کیونکہ یہ بزرگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اصل میں اس قسم کا اثر نفس کے متعلق ہے، جو مشق کرنے سے بڑھ جاتا ہے، اور جو شخص پرہیزگار بھی نہیں بلکہ جو مسلمان بھی نہیں وہ بھی کر سکتا ہے، اور اسے توجہ دینے سے کوئی زیادہ نفع بھی نہیں ہوتا، کیونکہ توجہ کا اثر باقی نہیں رہا۔ بس توجہ کا اتنا فائدہ ہے کہ جو مرید ایسا ہو کہ اس میں اس کا ذکر کا اثر بالکل نہ ہوتا، اور اس کے پیر چند روز تک توجہ دے تو اس میں توجہ دینے سے ذکر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹی جو ہے نا وہ ہو جاوے، ایسا نہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی 5ویں ہدایت کی طرف۔ تصوف کے اندر جو 5ویں ہدایت ہے کہ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے۔ پیری مریدی کا کیا مقصد ہے؟ جب پیر کامل مل جائے، جب آپ نے پیر کو سرچ کیا، پیر آپ کو کامل مل گیا، اور پیر کی میں نے پہچان بھی آپ کو بتائی کہ آپ کیسے پہچانیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس پیر کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب آپ کو پیر کامل مل گیا تو اس سے مرید ہونے کا ارادہ کرے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ مرید ہونے سے غرض کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرید ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے، کیونکہ مرید ہونے سے لوگوں کی بہت سی غرضیں ہوتی ہیں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کرامت والے ہو جائیں، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو کشف سے وہ باتیں معلوم ہونے لگیں جو اوروں کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تیسری ہدایت کی جب ہم بات کر رہے تھے
کہ خود پیر ہی میں یہ باتیں ہونا جو ہے نا وہ ضروری نہیں، یہ وہ تمام باتیں پیر میں ہونا ضروری نہیں کہ اس سے کرامتیں ہوں، اس کو کشف ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہوں جو کہ دوسروں کو معلوم ہو جائیں، اوروں کو معلوم ہو جائیں، تو بیچارہ مرید اس کی کیا حافظ کرے گا؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرید ہونے سے پیر صاحب بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے، قیامت میں وہ دوزخ سے بچا لیں گے، ایسا بھی غلط ہے۔ تو خواہ کیسے ہی برے کام کرتے رہو، یہ بھی محض غلط ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی کہ عمل کرو۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب ایک نکاح میں کامل کر دیں گے، ہم کو نہ محنت کرنا پڑے گی نہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اسی طرح کام بنتا جائے گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کامل ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ کہیں بطور کرامت کہ ایسا بھی ہو کہ کسی بزرگ نے ایک نگاہ میں کامل کر دیا، لیکن کرامت کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہوا کرے، کہ ہمیشہ ہوا کرے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر دل سے کرامت، ہر ولی سے جو ہے نا وہ کرامت ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ پیچھے ہے نا کرامت کے پیچھے مرتے ہیں، کشف کے پیچھے مرتے ہیں کہ جی کشف حاصل ہو جائے، کرامت حاصل ہو جائے۔ ایسا ایک ولی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اسے کوئی کرامتیں حاصل ہوں یا کوئی کشف سے اس کو کوئی باتوں کا پتہ لگ جائے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو مرید اس کی کیا حافظ کرے گا؟ یہ سب بیکار ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اس کو اہمیت بالکل نہیں دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، نیک کاموں کا ارادہ ہو جائے، نیک کام میں ہمارا دل لگنا شروع ہو جائے، دل کے خطرات اور سب وسوسے مٹ جائیں۔ بس ایک بے خبری کی کیفیت رہا کرے کہ مطلب یہ خیال پہلے سب خیالوں سے اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن سبب اس کا ناواقفیت ہے۔ یہ سب باتیں کیفیات اور حالات کی کہلاتی ہیں، سب باتیں کیفیات اور حالات کی کہلاتی ہیں، اور حالات کا پیدا ہونا آدمی کے اختیار سے باہر، اور حالات اگرچہ بہت عمدہ چیز میں ہیں، بہت عمدہ چیز ہیں، مگر مقصود نہیں، تو مقصود وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا حاصل کرنا اختیار میں، جس کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہو۔ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خواہش میں نفس کا چھپا ہوا مکر ہے، اس میں نفس کا چھپا ہوا مکر ہے، اور ہمیں اسی سے تو بچنا ہے، اسی سے تو ہمیں بچنا ہے۔ وہ یہ کہ نفس جو ہے کہ مطلب ہمارا نفس جو ہے نا اندر سے ہمیں کسی نہ کسی ایسی بات میں الجھاتا ہے کہ ہم اپنا اصل مقصد چھوڑ کے ہم دوسرے فضول چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں، فضول چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ میں یوں کہوں گا کہ یعنی کہ اے دل ابھی تو خیال فاسد ہی میں مغلوب ہے، اگر تو راحت اور مصیبت میں فرق سمجھے۔ پھر یہ کہ ایسا شخص دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کیفیتیں یا حاصل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اگر حاصل ہو گئیں تب تو بوجہ اس کے کہ یہ شخص اس کو درویشی سمجھتا ہے کہ میں تو درویش ہو گیا، اور اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے، جو کہ یہ شرط ہے بھی نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا پیر کامل کی یہ شرط ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھے، یہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ تو اس قسم کی جو خرابیاں ہیں یہ پٹری پہ چلنے نہیں دیتی، پٹری سے اتار دیتی، اور انہی کیفیات پر بس کر دے
کہ جی میں پرہیزگاری اور عبادات کو بقدر ضرورت سمجھنے لگا ہوں، اور اگر حاصل نہ ہو اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو غم میں مرنے لگتا ہے کہ کچھ اسی کی خصوصیت نہیں بلکہ وہ شخص بھی ایسی باتوں کی خواہش کرے گا جو اختیار سے باہر غم اور پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس بڑے جو ہے نا پیر صاحب کے پاس جو ہے نا وہ بہت میں کیا کہوں اس کو، بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑے اچھے عمل ہیں، جب ضرورت ہوگی تو ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے، یا پیر صاحب کی دعا جو ہے نا وہ بہت قبول ہوتی ہے مقدموں میں اور دنیا کی ضرورتوں میں، ان سے دعا کرا لیا کریں گے۔ بس سب کام ہماری مرضی کے موافق ہو جائیں گے، ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضے میں ہے، یا ہم ان سے ایسی چیز سیکھ لیں گے کہ برکت والے ہو جائیں گے۔ یہ سب فضول ہے، سب انتہائی فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بیعت اور پیری مریدی کی کیا حقیقت ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔